Islamic Urdu Beta. Like, share, comment, subscribe. علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک نوعمر لڑکے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار تھے۔ ان کی نظر عورتوں پر پڑ گئی اور ان کو دیکھنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھتیجے، یہ ایسا دن ہے کہ جو شخص اس دن میں اپنے کان، آنکھ اور زبان کی حفاظت رکھے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ فائدہ: چونکہ مجمع کا قصہ ہوتا ہے، ہر قسم کے مرد و عورت ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، اس لیے بہت اہتمام سے اس دن اپنی حفاظت رکھنا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بد نظری سے یا نامحرم کی آواز لذت سے سننے سے یا کسی ناجائز لفظ کے زبان سے نکالنے سے نیکی برباد، گناہ لازم ہو جائے۔ اسی لیے قرآن پاک میں بھی اس کو اہتمام سے ذکر کیا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ یہ چیزیں حج میں نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ اگر آدمی کی نظر کسی اجنبی عورت پر پڑ جائے اور وہ فوراً اپنی نظر کو ہٹا لے تو حق تعالی شانہ اس کو کسی ایسی عبادت کی توفیق عطا فرماتے ہیں جس کی لذت اور حلاوت اس کو محسوس ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب آدمی کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہا مکان میں ہوتا ہے تو تیسرا شخص وہاں شیطان ہوتا ہے۔ سفر حج میں اکثر عورتیں نامحرموں کے ساتھ سفر کرتی ہیں اور بسا اوقات محرم کے ساتھ ہونے کی صورت میں بھی عوارض کی وجہ سے مکان میں تنہا ہو جانے کی نوبت آ جاتی ہے۔ اس لیے بہت اہتمام سے اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ایسی نوبت نہ آ سکے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی عورت کسی نامحرم کے ساتھ تنہا مکان میں نہ ٹھہرے اور کوئی عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا نام فلاں غزوے میں جانے والوں میں لکھا گیا اور میری بیوی حج کو جا رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ، اپنی بیوی کے ساتھ حج کو جاؤ۔ یہاں جہاد جیسی اہم چیز میں جانے والے صحابی کو بیوی کے حج کی وجہ سے آقا نے مؤخر کر دیا۔ ایک حدیث پاک میں وارد ہے کہ جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو ایک شیطان اس کے ساتھ لگ جاتا ہے، یعنی خود اس کو بہکانے کے لیے اور دوسروں کو اس کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہر وقت کمبخت طاق میں لگا رہتا ہے۔ اس لیے محرم کا ایسی حالت میں ساتھ رہنا ضروری ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی میں عورت کے پاس جانے کی ممانعت فرمائی۔ کسی نے عرض کیا، حضور، اگر جانے والا دیور ہو یعنی شوہر کا بھائی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیور تو موت ہے، یعنی اس سے زیادہ اندیشہ اور خوف ہے اور بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہر وقت کا پاس رہنا ہے، اس میں خطرات کا زیادہ اندیشہ ہے۔ حدیث پاک میں کان، آنکھ وغیرہ کی حفاظت کو فرمایا ہے۔ وہ نامحرموں کی بات سننا یا دیکھنے کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ کسی کی غیبت، چغل خوری وغیرہ سننا یا زبان سے ادا کرنا سب ہی اس میں داخل ہے۔
اسی طرح ہر قسم کی ناجائز چیز لہو و لعب کو دیکھنا بھی اس میں شامل ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ حاجی کی کیا شان ہونا چاہیے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بکھرے ہوئے بالوں والا میلا کچیلا ہو۔ پھر دوسرے صحابی نے سوال کیا کہ حج کون سا افضل ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں خوب لبیک کے ساتھ چلانا ہو اور قربانی کا خوب خون بہانا ہو۔ فائدہ: اس حدیث پاک میں 3 مضمون ذکر کیے گئے۔ اول یہ کہ حاجی کی شان یہ ہے کہ بکھرے ہوئے بال ہوں، کپڑے میلے ہوں، یہ اصل حاجی کی شان ہے۔ اس کے شان کے یہ ہرگز مناسب نہیں کہ اس حالت میں بھی زیب و زینت کی طرف متوجہ ہو۔ اسی وجہ سے احرام کی حالت میں خوشبو کا استعمال ناجائز قرار دیا گیا کہ عاشق کو ان چیزوں سے کیا کام۔ ایک مرتبہ ذی الحج کی 8 یا 9 تاریخ تھی۔ حضرت اقدس مولانا الحاج سید حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ تشریف لائے۔ میں نے عطر کی شیشی ملنے کے لیے سامنے کی۔ حضرت نے اس کو لے کر ملا اور نہایت ہی ٹھنڈا سانس بھر کر فرمایا کہ آج عشاق عطر سے روک دیے گئے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جن کے دلوں میں عشق کا زخم ہے وہ مکہ مکرمہ سے دور رہ کر بھی وہاں کے تصور کی لذت حاصل کرتے رہتے ہیں۔ میں نے اپنے والد صاحب علیہ الرحمہ کو اکثر دیکھا کہ ذی الحج کی شروع کی تاریخوں میں اکثر بے اختیار ان کے منہ سے لبیک نکل جاتی تھی۔ پہلی فصل کی حدیث نمبر 3 کے ذیل میں گزر چکا ہے کہ حق تعالی شانہ اس بات پر فرشتوں سے فخر کرتے ہیں کہ میرے بندے بکھرے ہوئے بال اور غبار آلود کپڑوں سے آئے ہیں، اور متعدد احادیث میں اس تفاخر کا ذکر آیا ہے۔ قرآن کریم کے تعلق سے مولانا الطاف حسین حالی نے لکھا ہے کہ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمیں جس نے ساری ہلا دی۔ تو قرآن کریم کے تعلق سے پیر کے دن کی مجلس میں ہم کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ چونکہ آج پیر کا دن ہے تو لہذا اسی معمول کے مطابق گفتگو جو ہماری چل رہی تھی اسے ہی آگے بڑھانا ہے۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر یہ ذکر کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے تعوذ اور بسملہ اس میں تو اختلاف ہے امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کا، لیکن تعوذ میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ بسملہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے یا نہیں۔ تو امام شافعی علیہ الرحمہ کی رائے یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی سورہ فاتحہ کا حصہ ہے۔ اسی وجہ سے آپ کسی شافعی المسلک امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھو تو وہ جب سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کریں گے تو الحمدللہ رب العالمین یعنی جہری نماز میں یہاں سے وہ شروع نہیں کریں گے، بلکہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں گے۔ اور ہماری مسجد میں چونکہ ہم حنفی المسلک ہے تو ابھی مغرب کی نماز ہوگی، تو آپ دیکھنا کہ حضرت امام صاحب جب تلاوت شروع کریں گے تو کہاں سے زور سے پڑھنا شروع کریں گے؟ الحمدللہ رب العالمین سے۔ تو یہ اسی وجہ سے بسم اللہ وہ بھی پڑھیں گے لیکن آہستہ پڑھیں گے۔ اور شافعی المسلک امام بھی بسم اللہ پڑھے گا، لیکن جو نماز جہری ہے کہ جس میں قرات زور سے کرنی ہے، جہرن کرنی ہے، تو وہ بسم اللہ کیسے پڑھے گا؟ زور سے پڑھے گا۔ تو یہ اس کا کارن، اس کا ریزن اور سبب، وجہ یہی ہے کہ یہاں اختلاف ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے یہاں سورہ فاتحہ کا جز بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، اور امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز اور حصہ ہے۔ لیکن ایک مزیدار بات اور ہے، آپ شافعی المسلک کسی صاحب سے پوچھے اور کسی سے کیوں پوچھے، شیخ زمن سے کیوں نہ پوچھے ہیں کہ بھائی ان سے آپ پوچھے کہ کتنی آیات ہے سورہ فاتحہ کی، کتنی ہے؟ مجھے تو بتانا ہی ہے، اسی لیے تو بیٹھا ہوں۔ وہ کہہ رہے تم ہی بتا دو، تو چلے آپ اتنا بتا دو، ہفتے میں کتنے دن ہیں؟ یار یہ تو بولو، جاب نہیں کرے એટલે یاد نہیں ہے، ہمارا جو ہے یاد چھٹی جو ہے تو بہرحال 7 دن ہے، ہفتے میں 7 دن ہے۔ تو سورہ فاتحہ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں بھی 7 ہی آیات، اور حنفی المسلک آپ کسی آدمی سے پوچھو تو وہ کہے گا کہ سورہ فاتحہ کی 7 ہی آیات۔ تو یہ پھر کیسے ہوگا کہ وہ بسم اللہ شمار کرے تب بھی 7، یہ بسم اللہ شمار نہ کرے تب بھی 7، دونوں ہیں 7۔ تو کسی موقع پر میں نے آپ کو بتایا تھا، قرآن کریم اٹھا کر دیکھنا، صراط الذین انعمت علیہم، قرآن کریم میں ہماری مسجد میں اور آپ کے اور میرے گھر میں جتنے بھی قرآن کریم ہوں گے سب میں یہی ہوگا، الحمدللہ رب العالمین سرکل بنا ہوا ہے، آیت کا نشان، الرحمن الرحیم سرکل بنا ہوا ہے، آیت کا نشان، مالک یوم الدین آیت کا نشان، ایاک نعبد و ایاک نستعین آیت کا نشان، اہدنا الصراط المستقیم آیت کا نشان، صراط الذین انعمت علیہم، یہاں پر آیت کا نشان نہیں ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، یہاں پھر آیت کا نشان ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد بھی آیت کا نشان ہے۔ تو یہ قرآن کریم میں یہ اختلاف بتانا ہے قاری کو اور تالی کو، قرات کرنے والے کو، تلاوت کرنے والے کو، کہ یہ جو صراط الذین انعمت علیہم ہے، امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے یہاں آیت مکمل ہوتی ہے، یہاں آیت یہ نشان ہونا چاہیے، لیکن اختلاف کی وجہ سے نہیں ہے۔ تو یہ انعمت علیہم یہ بھی ایک پوری آیت ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ بھی آیت پوری، تو 7 ہو گئی نا۔ امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں 7 کیسے ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پہلی آیت سورہ فاتحہ کی، الحمدللہ رب العالمین دوسری آیت، الرحمن الرحیم تیسری آیت، مالک یوم الدین چوتھی آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین پانچویں آیت، اہدنا الصراط المستقیم چھٹی آیت،
اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، یہ 7ویں آیت۔ تو یہ پوری ان کے یہاں ایک آیت ہے، سمجھ آیا اختلاف؟ اسی لیے یہاں پر انعمت علیہم پہ نشان نہیں ہے۔ اور دیکھیے انعمت علیہم پہ سمجھ میں بھی آتا ہے کہ یہاں آیت ہو سکتی ہے، کیوں؟ قرآن کریم کے اندر مفسرین نے لکھا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ بعض آیات کی تفسیر قرآن کریم نہیں کرتا بلکہ حدیث پاک میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، اور قرآن کریم میں بعض آیات ایسی ہے کہ اس کی تفسیر قرآن کریم ہی کرتا ہے لیکن کسی اور مقام پر کرتا ہے۔ قرآن کریم ہی کے اندر اس کی تفسیر ہے لیکن ساتھ میں نہیں ہے، اس جگہ پر نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کے اندر اور جگہ اس کی تفسیر خود اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی۔ تو یہاں وہی معاملہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہدایت دے تو ہمیں سیدھے راستے کی، ہمیں سیدھی راہ بتا۔ تو بھائی سیدھی راہ کس کی ہے؟ سیدھا راستہ کس کا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے کیا کیا؟ انعام کیا۔ اب یہاں پر اللہ نے کس پر انعام کیا نہیں بتایا، آگے دوسرا ذکر ہے غیر المغضوب علیہم، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہاں پر آیت ہے۔ اب دوسری جگہ اس کی تفسیر اس آیت کی اللہ نے خود کی ہے 6 پارے میں، کہ بھائی انعمت علیہم کون ہے؟ انعام یافتہ لوگ کون ہیں کہ جن پر اللہ رب العزت نے انعام کیا ہے؟ تو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اس کے بعد ہے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ۔ تو یہاں پر بتایا کہ وہ 4 گروہ ہے، 4 جماعت ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ کون ہے؟ پہلی جماعت نبیوں کی، دوسری جماعت صدیقین کی، تیسری جماعت شہداء کی، اور چوتھی جماعت صالحین کی۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر اصولی طور پر تو بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے، لیکن آپ دیکھ لیجئے مفسرین شروع کرتے ہیں کہاں سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے، لیکن قرآن کریم کھول کر میں اور آپ دیکھیں گے تو وہاں اعوذ باللہ نہیں ملے گا، بسم اللہ ملے گا۔ ہر سورت کے شروع میں سوائے ایک سورت کے، سورہ توبہ، سورہ برات، وہاں بسم اللہ نہیں ملے گا، باقی ہر جگہ سورت کے شروع میں بسم اللہ ملے گا، اس لیے یہاں بھی بسم اللہ ہے سورہ فاتحہ کے شروع میں۔ لیکن اعوذ باللہ سے تفسیر پھر کیوں شروع کرتے ہیں مفسرین؟ تو بھائی اس لیے کہ میں اور آپ جب قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتے ہیں، چاہے نماز کے اندر شروع کرے چاہے نماز سے باہر شروع کرے، یاد رکھیے یہ مسئلہ ہے، چاہے میں اور آپ قرآن کریم کی تلاوت نماز کے اندر شروع کرے یا نماز سے باہر شروع کرے، باجماع امت، یعنی پوری امت، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، کسی کا نہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ تلاوت شروع کریں گے تو شروع کرتے وقت تعوذ کا پڑھنا سنت ہے۔ کیا ہے؟ سنت، تعوذ، یہ اس کا شارٹ کٹ نیم ہے۔ اعوذ باللہ کو شارٹ کٹ میں کیا کہیں گے؟
تعوذ. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو شارٹ کٹ میں کیا کہیں گے؟ بسملہ. کیا کہیں گے؟ بسملہ. بسملہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بہرحال یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم نماز کے اندر بھی اور نماز سے باہر بھی ایک ہے کہ دونوں جگہ پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے. بسم اللہ کا مسئلہ الگ ہے، یاد رکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کب پڑھنا ہے؟ اس میں دو آپشن ہیں کہ مثال لے لو، میں آیت الکرسی سے پڑھنا چاہتا ہوں، آیت الکرسی سے، تو اگر میں یوں پڑھوں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، میں نے صحیح پڑھا یا غلط؟ ہے نہیں، ہم آگے نہیں جائیں گے جب تک یہ نہیں بولیں گے. یہ نہیں بولے سمجھ لینے کا کہ یہ عرش پہ پہنچے ہیں، بیٹھے فرش پہ ہیں بھائی عرش. تو میں نے صحیح پڑھا کیوں؟ اچھا دوسری مثال لے پھر بتاتا ہوں. اب میں پڑھنا شروع کروں انا اعطینا سے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا اعطیناک الکوثر. اب میں نے سنت کو چھوڑ دیا، سنت چھوڑ دی. کیوں؟ یہ حکم ہے کہ سورت کے شروع سے جب ہم پڑھیں گے قرآن کریم کو تو وہاں بسم اللہ پڑھنا. سورت کے شروع سے میں نے پہلی مثال میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے شروع کیا تو یہ سورت کے شروع کا حصہ ہے؟ نہیں، یہ درمیان کا حصہ ہے. دوسری مثال میں نے شروع کیا پڑھنا انا اعطیناک الکوثر سے، یہ سورت کے شروع سے. تو اب یہاں بسم اللہ پڑھنا ہے. ہاں دوسرا آپشن بھی ہے کہ میں آیت الکرسی سے پڑھنا شروع کروں یا قرآن کریم کے جون سے بھی حصے سے درمیان سے میں پڑھوں اور میں یوں پڑھوں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ بھی صحیح ہے، اس میں مجھے ثواب زیادہ ملے گا. کیوں؟ میں نے گڑ زیادہ ڈالا ہے، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا. یہ ثواب کی زیادتی کی بات ہے، لیکن دو چیزیں الگ ہیں. ایک ہے نفس مسئلہ، ایک ہے نفس مسئلہ اور ایک ہے زیادتی ثواب. دونوں باتیں الگ ہیں. اگر کوئی آدمی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے بسم اللہ نہ پڑھے، درمیان سورت سے وہ شروع کرتا ہے، اس نے کوئی غلط نہیں کیا. یاد رکھو حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی یہی عادت تھی کہ بیان کے اندر آپ کیسٹ میں سن لینا، شروع میں کچھ اور انداز تھا. جب میں اس مسجد میں آیا وہ بسم اللہ پڑھتے تھے حضرت، لیکن اخیری زندگی میں نے دیکھا اخیر کے جو 6-7 سفر اس میں دیکھنا کہ حضرت جب درمیان سے قرات کرتے تھے، درمیان سورت سے، تو صرف کیا پڑھتے تھے؟ اعوذ باللہ پڑھتے تھے. سن لینا آپ لوگ تو یاد رہے گا. دو الگ الگ بات کہ اگر کوئی صرف اعوذ باللہ پڑھتا ہے، تعوذ پڑھتا ہے، ٹھیک ہے اس نے غلط نہیں کیا، لیکن بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اچھا ہے. بسم اللہ پڑھے گا تو زیادہ ثواب ملے گا. لیکن سورت کے شروع سے شروع کریں گے تو اعوذ باللہ کے ساتھ کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. اچھا اب سعد اللہ صاحب اور اسماعیل چچا کے کام کا ایک مسئلہ ہے، پتہ نہیں یہ لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں. نماز میں جب ہم قرات کریں گے، منیمم 2 رکعت والی نماز ہے، اس سے کم تو ہے نہیں، یا 3 ہے اور 4 ہے، اور اس سے آگے اگر آپ ایک سلام سے پڑھنا چاہیں تو کتنی پڑھ سکتے ہیں؟ ڈبل کر دو، 8. ایک سلام سے میں اور آپ نفل نماز 8 رکعت پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ اکبر ہم نے قول باندھا
2 پڑھی، 4 پڑھی، 4 کے بعد پھر کھڑے ہو گئے، پیچھے والا کر رہا ہے وچار ہیں کہ انوہوچے وچار کہ 4 کے بعد بھی سلام نہیں پھرا رہا ہے، تو یاد رکھو کتنی پڑھ سکتے ہیں؟ 8 رکعت ایک ہی سلام کے ساتھ، لیکن نفل ہیں ہاں، ورنہ آج آپ عشاء 4 کے ساتھ جو ہے وہ جوائنٹ کر دو، ایسا مت کیجو بھائی ہیں، یہ صرف نفل کا مسئلہ ہے کہ نفل نماز ایک سلام سے 8 رکعت جو ہیں وہ پڑھی جا سکتی ہے۔ اب یہ مسئلہ شوافی المسلک جو ہیں، شافی المسلک، وہ حضرات سنیں۔ مثال کے طور پر ہم اپنی ہر ایک کی نماز لیتے ہیں تاکہ ہر ایک کو مسئلہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ مغرب کی نماز ہم جماعت سے پڑھیں گے انشاءاللہ، مغرب کے بعد 2 رکعت سنت میں بھی پڑھوں گا انشاءاللہ اور آپ بھی، تو اس میں سعد اللہ صاحب جو ہیں وہ شافی المسلک ہے، وہ بھی پڑھیں گے، اور میں حنفی المسلک ہوں، میں بھی پڑھوں گا۔ اب جب میں اللہ اکبر کہنے کے بعد میں تلاوت شروع کروں گا تو پہلی رکعت میں اللہ اکبر، پھر میں کیا پڑھوں گا؟ ثنا پڑھوں گا نا، ہاں ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم، ثنا کے بعد اعوذ باللہ، اور پھر بسم اللہ بھی پڑھیں گے۔ کیوں؟ سورت سے شروع کر رہے ہیں، سورہ فاتحہ۔ تو پہلی رکعت میں ہم سب جتنے حنفی المسلک حضرات ہیں، پہلی رکعت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے ہم سب، لیکن دوسری رکعت جب ہم پڑھیں گے تو ہم لوگ کھڑے ہو کر صرف بسم اللہ پڑھیں گے نا حنیف بھائی، ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں گے، اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے۔ یہی ہمارے امام صاحب کا مسلک ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا مسلک یہ ہے کہ صرف چاہے نماز فرض ہو، چاہے واجب ہو، چاہے سنت ہو، چاہے نفل ہو، پہلی رکعت میں ثنا کے بعد اعوذ باللہ پڑھنا ہے۔ دوسری رکعت جون سی نماز ہو، کیا پڑھیں گے شروع میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن امام شافعی علیہ الرحمہ کا مسلک اور ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جیسے پہلی رکعت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا ہے اور یہاں سے تلاوت شروع کی ہے، دوسری رکعت بھی جب پڑھنا شروع کریں گے تو کہاں سے کریں گے؟ سچی بولیو، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو ہیں، خبردار منطق کھیلی تھی ہیں، پڑھتے تھے نہیں بولے سمجھ جانے گا۔ فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ عورت سے پوچھا جائے کہ فلاں سے نکاح قبول کیا اور پہلی مرتبہ شادی کر رہے، خاموش رہے تو ہو گیا، لیکن آپ کے لیے نہیں ہے مسئلہ ہیں، سمجھ آیا؟ تو خاموشی بھی ایک طرح کی کیا ہے؟ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ یہ بھی ایک غلط رواج ہے۔ پاکستانی ڈرامے دیکھتے ہیں گھر میں اور اس میں شادی ہوتی ہے، تو عام طور پر شادی اب مسجد میں تھوڑی بتائی جائے گی، وہ تو ہال میں ہی ہوتی ہے، گھر میں ہوتی ہے، اور عورت سے بھی اجازت لی جاتی ہے، عورت ہوتی ہے تو قاضی صاحب پوچھتے ہیں کہ بھائی فلاں سے نہیں کہتے کہ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ اب میرے ساتھ ایسا ہی ہوا، میں نے ایک فیملی، وہ مجھے لے گئے دوسرے علاقے میں اور میں نے نکاح پڑھا دیا، پھر میں گھر آ گیا، مجھ پہ فون آیا کہ لڑکی والے کہہ رہے کہ بھائی آپ نے نکاح صحیح نہیں پڑھا ہے۔ میں نے کہا کیوں بھائی، کیسے صحیح نہیں پڑھایا؟ میں نے کہا اتنے سارے نکاح پڑھا چکا ہوں کیزن روڈ مسجد کے اندر ہیں، الحمدللہ ان کو بھی کبھی اشکال نہیں ہوا۔ میں نے کہا بھائی کیوں نہیں، وہ تو بتاؤ۔ دیکھیں آپ نے لڑکی سے ایک ہی مرتبہ 3 مرتبہ قبول کیا نہیں پوچھا؟ لڑکی پردے میں سے، تو میں نے کہا کہ ایک ہی مرتبہ پوچھنا ہے، تھوڑی کوئی 3 مرتبہ پوچھنا ہے، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، طلاق تھوڑی دینی ہے، نکاح کرنا ہے نا نذیر بھائی۔ اور طلاق میں بھی اصل مسئلہ تو اور طریقہ تو یہ ہے کہ بھائی ایک ہی دے، تو وہ طلاق کی طرح سمجھتے ہیں، وہ بھی حالانکہ غلط ہے، کہ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ میں نے کہا بھائی قبول ہے، تجھے نہ قبول ہے پھر بھی قبول ہے ہیں۔ اور آج بس اتنا ہی بیان رکھے، چونکہ 8:25 کو ختم کرتے ہیں، 27 ہو گئی، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے آپ کو بھی میری بات قبول ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ۔ اب پڑھیو اعوذ باللہ۔